اردو افسانے ایک کاوش ہے اردو زبان کی بہترین تحریریں آپ تک پہنچانے کا۔ اگر آپ کو میرا یہ چینل پسند آئے تو اس کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ آپ کو آئندہ آنے والے ایپیسوڈز اور مزید ناولوں کے بارے میں معلوم ہو سکے۔ اگر آپ اپنی پسند کا کوئی ناول سننا چاہتے ہیں تو آپ اس بارے میں مجھے بتا سکتے ہیں۔ کامنٹ باکس میں میسج کر کے آپ مجھے اپنی پسند کے ناول کا نام بتا دیجیے۔ میں پوری کوشش کروں گی کہ آپ تک آپ کی پسند کو پہنچا سکوں۔ اردو افسانے کے ساتھ بندھے رہنے کا شکریہ۔ اب سنتے ہیں آپ کا پسندیدہ ناول۔ معنی مڑوا عشق، تحریر نبیلہ عزیز، قسط نمبر 4۔ وہ اس وقت مکمل ہوش میں تھا، لیکن کمرے میں اکیلا ہونے کی وجہ سے چہرے پہ بازو رکھے کسی بے ربط سوچ میں گم تھا۔ جب دواؤں کے ساتھ ٹیبل پر رکھا موبائل گنگنایا، اس کی رنگ ٹون میں چھناکے سے شیشہ ٹوٹنے اور کانچ بکھرنے کی آواز بڑی نمایاں اور بڑی بے دردی سے سنائی دی تھی۔ ابھی بھی کوئی شیشہ ٹوٹا تھا اور کانچ دور تک بکھرے تھے۔ اس نے چہرے سے بایاں بازو ہٹا کر موبائل اٹھا کر کان سے لگا لیا تھا۔ سکندر پکار ایک بےتاب سی لپک تھی۔ بے قراری کے چشمے پھوٹے پڑ رہے تھے۔ ہیلو سکندر، میں رباب بات کر رہی ہوں۔ بے قراری عروج پر لگتی تھی۔ کیسی ہیں آپ؟ بہت تحمل آمیز پرسکون لہجے میں پوچھا گیا تھا۔ دوسری طرف سے 2 پل کے لیے قرار آ گیا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ ڈسچارج کب کریں گے؟ اس نے ایک ہی سانس میں 3 سوال پوچھ ڈالے تھے۔ کل ڈسچارج ہو جاؤں گا، ابھی تھوڑی دیر پہلے نرس یہی اطلاع دے کر گئی ہے۔ تھینک گاڈ، وہ دل کی گہرائیوں سے بولی تھی۔ سکندر اس کے تھینک گاڈ میں شدت کو محسوس کر کے رہ گیا تھا۔ گڈی کیسی ہے؟ سب گھر والوں کو چھوڑ کر اسے صرف اپنی گڈی کا خیال آیا تھا۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ کے لیے دعا کر رہی ہے، آپ کو بھی بہت یاد کر رہی ہے۔ رباب کا لہجہ مسکان بھرا محسوس ہوا تھا۔ وہ تو میں جانتا ہوں، گویا میرے بتانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں نے یہ تو نہیں کہا، آپ ہمیشہ کہہ کر بھی یہ نہیں کہتے، لیکن ہم کچھ نہ کہہ کر بھی بہت کچھ کہہ جاتے ہیں، پھر بھی آپ جیسے لوگ کچھ بھی نہیں سنتے۔ وہ بڑے دل ربانہ انداز میں بولی تھی۔ بیمار کی عیادت اس طرح کی جاتی ہے؟ اس کے سنجیدہ جملے پہ وہ ایک دم ہنس پڑی تھی۔ ایسا بیمار ویسی عیادت، یہ بھی آپ کی نوازش ہے، ملازموں کی عیادت کا بھی خیال رکھتی ہیں۔ اس کی ہنسی کو بریک لگ گئے تھے۔ میں نے کسی ملازم کی عیادت کے لیے فون نہیں کیا، بے شک کچھ عرصے کے لیے ہی صحیح، ہمارے درمیان کوئی اور بھی رشتہ تو ہے، حالانکہ وہ رشتہ محض کاغذوں میں بند رہنے کے لیے ہے۔ اس رشتے کو کاغذوں سے باہر نکلنے کی اجازت ہرگز نہیں، پھر بھی آپ ایسا کہہ رہی ہیں۔ وہ اس کی بات کاٹ کر بولا تھا، یا اماں سے بات کر لیں۔ وہ یقیناً کوئی جواب دیتی، لیکن اماں جی کے آ جانے سے بات ٹل گئی تھی، اور سکندر نے اماں جی سے بات کرنے کے بعد پھر بھرجائی وغیرہ کو بھی بلایا تھا۔ رباب صحن میں جا بیٹھی تھی۔ تحقیق ہو تو روح تو عالم تڑپ اٹھے، اتنی تیرے بغیر پریشان رہا ہوں میں، اتنا تیرے بغیر۔ وہ کاشی فانی اور گڈی کے ساتھ چھت پر تھی جب نیچے سے اطلاع پہنچی کہ سکندر بھائی آئے ہیں، اور تینوں بچوں نے ایک دم نیچے دوڑ لگا دی تھی، لیکن اس کا دل اتنی تیز دھڑکنوں سے دھڑک رہا تھا کہ وہ اپنے قدم ہی نہ اٹھا سکی تھی۔ قدموں سے پتھر بن گئے تھے جیسے۔ جانے کیوں اس کو دیکھنے کے لیے اتنا بےتاب ہونے کے بعد بھی دل کترا رہا تھا۔ رباب نیچے آؤ نا، بھرجائی نے سیڑھیوں کے قریب آ کر اسے بلا لیا تھا۔ آتی ہوں، وہ آہستگی سے بولی تھی۔ شام ہو رہی ہے، شام کے وقت ننگے سر نہیں پھرنا چاہیے، شاباش نیچے چلے آؤ۔ وہ خود اوپر آ کر اس کا ہاتھ تھام چکی تھی، مجبوراً اسے آنا پڑا۔ سکندر تب تک روم میں جا چکا تھا۔ جاؤ اس کے کپڑے نکال دو، انہوں نے بہانے سے اسے اندر دھکیلا۔ وہ دروازے کی طرف مڑتے سکندر کے بازو سے جا ٹکرائی، اور وہ درد کی لہر کو بڑی مشکل سے ضبط کر پایا تھا۔ اف، I'm sorry، وہ بھرجائی نے۔ رباب یکدم گھبرا گئی تھی، اور پھر اپنے ہاتھ فوراً اس کے بازو سے ہٹا لیے تھے۔ وہ جواباً کچھ بھی نہ بولا، لیکن رباب چپ نہ رہ سکی۔ اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ دیکھ لیں کیسا ہوں۔ وہ بائیں ہاتھ سے بٹن کھولنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن بٹن ہر بار ہاتھ سے نکل جاتا تھا۔ شاید بٹنوں کی کار چھوٹے تھے اس لیے۔ لائیے میں کھول دیتی ہوں۔ وہ ایک قدم آگے آئی۔ نہیں، میں کر لوں گا، اس نے فوراً انکار کیا۔
لیکن مسلسل 10 منٹ کی کوشش صرف ایک ہی بٹن کھول پایا تھا، وہ بھی دائیں ہاتھ کی مدد سے، جس کی وجہ سے شدید درد بھی ہوا تھا۔ ابھی کل ہی ٹانکے کھولے گئے ہیں اور بازو میں ابھی سوجن بھی کافی تھی۔ مجبوراً رباب اس کے انکار کو پس پشت ڈالتی ہوئی خود ہی آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پیچھے ہٹا چکی تھی۔ اس دفعہ وہ انکار نہیں کر پایا تھا۔ وہ اس کے عین سامنے کھڑی کیسی تابیدار اور سعادت مند بیوی کی طرح نظر آ رہی تھی۔ اس کے گریبان کے بٹن کالر تک کھول دیے تھے۔ اس کا مضبوط سینہ رباب کے سامنے جیسے اپنی کشادگی ظاہر کر رہا تھا۔ وہ نظر چراتی اس کی آستین کے بٹن کھولنے لگی اور پنجگانہ نماز کا عادی تھا۔ اکثر اس کی آستینیں فول نظر آتی تھیں، چاہے شرٹ ہوتی یا قمیض۔ وہ ہمیشہ ہمہ وقت وضو کے لیے تیار رہتا تھا۔ پھر رباب نے اسے قمیض بدلنے میں بھی مدد کی اور دونوں نے یہ مدد لینے اور دینے کا کام کافی خاموشی اور بے نیازی سے کیا۔ جب تک آپ کا بازو ٹھیک نہیں ہو جاتا، آپ پلنگ پر سو جایا کریں، میں نیچے سو جایا کروں گی۔ رات کے کھانا کھائے بغیر ہی وہ کمرے میں آ گیا تھا تو وہ بھی پیچھے چلی آئی۔ نہیں، میں نیچے آسانی سے سو جاؤں گا، میں عادی ہوں نیچے سونے کا، لیکن آپ کو دقت ہوگی۔ وہ اس کی آفر ایک بار پھر مسترد کر چکا تھا۔ اس دفعہ رباب اس سے زیادہ اصرار نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اس کا بستر بچھا کر پیچھے ہٹ گئی تھی۔ سردی کافی سے زیادہ ہو چکی تھی، اب تو فرش بھی جیسے برف اگل رہا تھا۔ لیکن جب وہ خود ہی اتنا ناپسند بن رہا تھا تو وہ کیوں اس کے سامنے بچھی جاتی؟ وہ بھی کروٹ بدل کر لیٹ گئی تھی۔ لیکن محبت کرنے والوں کا دل اگر اسی طرح کروٹ بدلنے سے مطمئن ہو جاتا تو آج تاریخ میں کسی عاشق اور محبوب کا قصہ درج نہ ہوتا۔ ہر کوئی اپنے مسئلے کا حل ایک کروٹ میں ہی ڈھونڈ لیتا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب وہ آہٹ کی آواز پر چونک کر متوجہ ہوئی تھی۔ کچھ چاہیے آپ کو؟ وہ اس کو دروازہ کھولتے دیکھ کر اٹھ بیٹھی۔ کچن سے کھانا لینا ہے، بھوک لگ رہی ہے۔ آج میڈیسن نہیں لی، شاید اسی لیے درد ہو رہا ہے۔ اس کی بات کے جواب میں رباب نے اس کے بازو کو دیکھا جہاں پٹی بندھی ہوئی تھی۔ یہاں تو خون بہہ رہا ہے۔ سفید پٹی خون سے سرخ ہو چکی تھی۔ آپ بیٹھیے، میں لے کر آتی ہوں، وہ کہہ کر خود ہی باورچی خانے میں آ گئی تھی۔ اس کے لیے بمشکل کھانا نکالا، پھر گرم کیا اور کمرے میں لے آئی۔ وہ کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس نے کھانا میز پر لگاتے ہوئے دوسری کرسی بھی کھینچ لی اور نوالا لے کر اس کی سمت بڑھایا تو وہ چونک گیا۔ کھانا ہمیشہ دائیں ہاتھ سے کھایا جاتا ہے اور پانی بھی دائیں ہاتھ سے ہی پیا جاتا ہے۔ جبکہ آپ کا بازو درد کر رہا ہے، ہاتھ میں سوجن بھی ہو رہی ہے اور بائیں ہاتھ سے کھانا کھانا بھی منع ہے۔ اس نے اس کے نوالے کے لیے دلیل دی اور جواز پیش کیا، تب وہ کھانے پر آمادہ ہوا تھا۔ یہاں تک کہ پانی کا گلاس بھی اس نے ہونٹوں سے لگا لیا تھا، بالکل اسی طرح جیسے کچھ عرصے پہلے ریسٹورنٹ کے باہر سیڑھیوں پہ اس نے پانی پلایا تھا۔ بس فرق اتنا تھا کہ وہ کوفت میں مبتلا تھا اور وہ الفت میں مبتلا تھی۔ کھانا کھانے کے بعد اس نے بینڈیج کی اور خاموشی سے اس کے چھوڑے ہوئے بستر پر نیچے فرش پر لیٹ گئی اور وہ دیکھتا رہ گیا۔ ایک انتہائی امیر کبیر اور ہٹ دھرم لڑکی کا ایسا روپ بالکل غیر متوقع اور اس کے انداز چونکا رہے تھے۔ میڈم کشور جہانیہ کا پہلا ریسٹورنٹ انچارج حامد انصاری واپس آ چکا تھا اور سکندر کی جاب کا مقررہ وقت ختم ہو چکا تھا، جس پر وہ ازحد پریشان تھا۔ آج کل تو اسے فلیٹ کی طرف سے بھی مسئلہ درپیش تھا۔ وہ لوگ ایک فلیٹ میں 6 لڑکے رہ رہے تھے۔ پہلے وہ ہوتا تھا، پھر 2 لڑکے اور تھے اور بھی اپنی تعلیمی سلسلے میں سے رہ رہے تھے۔ اب ایک لڑکا اور تھا جو فلیٹ چھوڑ کر جا رہا تھا اور سکندر اکیلا اتنا کرایہ افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ دوسری طرف جاب کا مسئلہ دوبارہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا، لیکن میڈم کشور جہانیہ بیوقوف نہیں تھیں کہ اپنا اتنا وفادار اور قابل بھروسہ مند آدمی ہاتھ سے جانے دیتی۔ انہوں نے سکندر کے سامنے رہائش کے لیے اپنے گھر کی ڈیکوریٹڈ اینیکسی اور آفس میں اپنی پی اے کی جاب رکھ دی تھی۔ وہ کتنی دیر سوچتا رہ گیا تھا، اس جاب کی مدت کیا ہوگی؟ انداز کھوکھلا سا تھا۔ کارکردگی اچھی ہوئی تو لائف ٹائم ہوگی، وہ ہلکے سے مسکرائیں۔
ایک دفعہ تو اس کا جی چاہا میڈم جہانیہ کی اس عنایت کو ٹھوکر مار کر چلا جائے، لیکن وہ ہر بار میڈم کے سامنے مجبوری کی حالت میں بیٹھا ہوتا تھا۔ آج بھی اسے مجبوری ہی تھی، کیونکہ گھر میں ناجیہ اور امرین کی شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ اگلے ماہ بارات تھی اور ایسے میں وہ یہ جاب ٹھکرا نہیں سکتا تھا۔ اس نے میڈم کی یہ جاب بھی قبول کر لی تھی، البتہ انیکسی کے لیے رضامند ہوا بھی تو ہر ماہ کرایہ ادا کرنے کی شرط پر۔ وہ نوکری کے علاوہ اضافی نوازشیں نہیں لے سکتا تھا۔ اچھا سنو، ویکنڈ پہ گاؤں جانا ہوا تو مجھے بتا کر جانا، مجھے رباب نے کچھ چیزیں منگوائی ہیں، وہ بھجوانی ہیں۔ انہوں نے اس کو اٹھتے دیکھ کر کہا۔ وہ سر ہلا کر نکل آیا تھا۔ اس کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو وہ مجھ سے کہہ تو سکتی تھی، اپنی ماں سے کہنا ضروری تھا۔ وہ اندر ہی اندر مزید بیزار ہوا۔ اگر اس نے ماں کو کہہ دیا تو اچھا کیا نا، تم پہلے اس کے لیے کیا لے کر جاتے ہو، ہمیشہ خالی ہاتھ ہی گئے ہو۔ دل بیٹھے بیٹھے اس کا طرفدار ہو گیا اور سکندر اپنی غفلت پہ حقیقتاً نادم ہوا تھا۔ لیکن کیا میری پسند کی ہوئی چیزیں وہ پسند کر لے گی؟ ارے تمہاری پسند ہی تو وہ چاہتی ہے۔ دل چہکا تھا۔ خوش فہمی، اس نے دل کو جھڑک دیا، لیکن نہ چاہنے کے باوجود بھی وہ اس کے لیے شاپنگ کر لایا تھا، اور جو چیزیں میڈم کشور جہانیہ نے بھجوائی تھیں وہ جان بوجھ کر اپنی انیکسی میں چھوڑ گیا تھا۔ شاید وہ اپنی چیزوں کا ان چیزوں کا مقابلہ نہیں چاہتا تھا، حالانکہ وہ تو بغیر مقابلے کے ہی جیتا ہوا تھا، کیونکہ رباب اپنے لیے اس کی لائی ہوئی شاپنگ دیکھ کر ہی سرشار ہو اٹھی تھی۔ تھینک یو سو مچ، وہ جھوم کر بولی۔ کس لیے؟ وہ اس کے چہرے کے رنگوں سے نظر چرا گیا۔ میرے پاس سچ مچ نئے کپڑے نہیں تھے، گرمی شروع ہو چکی ہے، جینز شرٹ پہننا مشکل ہو گیا تھا، اور جو اماں نے بنوا کر دیے ہیں نا، وہ سنجیدگی سے بولا، وہ تو ہیں، لیکن یہ تو آپ نے اپنے ہاتھوں سے وہ اپنی بے اختیاری میں کہتے کہتے یکدم خاموش ہو گئی تھی۔ نہ جانے کیوں سکندر کو لگا ساری قیمت ایک ادھورے جملے میں وصول ہو گئی ہو۔ وہ پلنگ پر لیٹا پلکیں موند گیا تھا، شاید مزید اس کے چہرے کے جوش کو دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ چاچو، گڈی بھاگتی ہوئی آ کر پلنگ پر چڑھی تھی۔ میری گڈی آئی ہے، اس نے آتے ہی سکندر کے چہرے کو اپنے چھوٹے سے ہاتھ سے تھپکا تھا۔ چاچو آنکھیں کھولو، میری گڈی آئی ہے۔ وہ اس کی آنکھیں نہ کھولنے پر پریشان ہو کر زور سے بولی۔ چاچی، اس نے پلٹ کر چیزیں سمیٹتی رباب کو پکارا تھا۔ وہ بھی قریب جھکائی۔ سکندر، چاچو، دونوں نے بیک وقت پکارا تھا، اور سکندر نے نہ جانے کون سی دھن میں تھا۔ پہلے بند آنکھوں کے ساتھ ہی گڈی کا ہاتھ چوم لیا تھا، پھر اس طرح اس کا ہاتھ تھام کر اس کی ہتھیلی پر اپنے ہونٹ رکھ دیے تھے۔ رباب کا ہاتھ ہی نہیں، روح بھی جل اٹھی تھی۔ اس کے دہکتے ہونٹوں کی نرمی اور گھنی مونچھوں کی ہلکی سی چبھن اس کی ہتھیلی کے وسط میں چاند سورج کا احساس ٹکا گئی تھی، اور گڈی ان کے احساسات سے بے خبر، خفگی اور تفکر کا اظہار کیے جا رہی تھی۔ کیا ہوا چاچو، نیند آنی ہے؟ اور سکندر کے سینے پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ تم آ جاؤ، تم نیند کہاں آنی ہے؟ وہ جان بوجھ کر اسے دلچسپی سے چھیڑ رہا تھا۔ میری گڈی آنی ہے، اپنی چاچی سے پوچھو، گڈی آنی ہے یا نہیں آنی ہے؟ اس نے کنکھیوں سے رباب کی طرف دیکھا، اس کا چہرہ جھکا ہوا تھا۔ چاچی، میری گڈی آنی ہے؟ ہاں، وہ یکدم چونکی، حواس اڑے ہوئے تھے۔ سکندر بے ساختہ مسکرایا تھا۔ اتنی ماڈرن اور پر اعتماد لڑکی ذرا سے لمس پر اپنی بولتی گوا بیٹھی تھی۔ چاچی میری گڈی دو، وہ اس کے سینے پہ بیٹھی فرمائشی رباب سے کر رہی تھی۔ لیکن چاچی جی کے چھکے چھوٹے ہوئے تھے۔ وہ کچھ بھی سنے بغیر باہر نکل گئی تھی۔ پیچھے سے وہ زور سے ہنسا تھا۔ وہ میں بیوٹی پارلر جانا چاہتی ہوں۔ وہ چھت پر تھا جب وہ اس کے پیچھے آ گئی تھی۔ کیوں؟ وہ حیران ہو کر پلٹا۔ عورتیں بیوٹی پارلر کیوں جاتی ہیں؟ میک اپ کروانے، اس نے کندھے اچکائے۔ نہیں، میک اپ تو عورتوں کو فائنلی ٹچ کے لیے ہوتا ہے، جبکہ میک اپ سے پہلے بھی بہت کچھ ہوتا ہے۔ وہ ہلکے سے مسکرائی۔ لیکن آپ کو ان چیزوں کی کیا ضرورت ہے؟ آپ تو، وہ اس کو سرتاپا ایک گہری بھرپور نظر دیکھ کر بے ساختہ بولا، اور پھر بے ساختہ ہی نظر جھکا کر چپ ہو گیا۔ وہ اس کے سامنے جدید تراش خراش کے لباس میں بغیر دوپٹے کے خاصی لاپرواہی سے کھڑی تھی۔ وہ اس کے وجود کی خوبصورتیاں دل کی دھڑکنوں کو
کنپٹیوں میں دھڑکتے مجبور کر گئی تھی. وہ نظر نہ جھکاتا تو کیا کرتا. کب چلیں گے میرے ساتھ؟ کتنا ٹائم لگے گا؟ وہ گھڑی دیکھ کر بولا. مجھے بس کٹنگ اور پلکنگ کروانی ہے. وہ یوں بولی جیسے وہ پلکنگ وغیرہ کا مطلب سمجھتا ہو، اور وہ سر ہلا کر سمجھ نہ آنے کے باوجود اس کے ساتھ نیچے آ گیا تھا. جانا کہاں ہے؟ وہ برجائی بتا رہی تھی کہ قریبی قصبہ میں ایک بیوٹی پارلر ہے. گاؤں کی لڑکیاں شادی بیاہ میں وہیں جاتی ہیں. اوکے، آپ چادر لے کر آ جائیں. وہ گاڑی کی چابی اٹھا کر والیٹ چیک کرنے لگا. چادر؟ جی چادر. آپ شاید بھول رہی ہیں، آپ کے انکل محترم اور کزن محترم آپ کے لیے ہر جگہ دیوانوں کی طرح مارے مارے پھر رہے ہیں، اور جو اپنی بہن پر گولیاں چلا سکتے ہیں، بھانجی پر چلانا ان کے لیے مشکل نہیں ہوگا. وہ چادر لینے کی وضاحت دے رہا تھا. رباب کو بھی سمجھ میں آ گیا تھا، اس لیے چادر اوڑھ کر آ گئی تھی. چاچو ہم بھی آ جائیں؟ فانی مچل اٹھا تھا. آ جاؤ. وہ اس کی اجازت پر وہ تینوں اچھلتے کودتے گاڑی میں آ بیٹھے تھے. اگرچہ بھرجائی نے اختلاف بھی کیا، مگر رباب نے بھی ان کے آ جانے سے خوشی کا اظہار کیا تھا. آپا رقیہ، دے سکندر دے وٹی کڈی سونی ہے. آپا رقیہ اوکے. ایک عورت نے ڈھولک بجاتے ہوئے دوسری کو دیکھنے کا اشارہ کیا تھا. رباب سکندر کا لایا ہوا سرخ کاٹن کا نفیس کامدار سوٹ پہنے ہوئے تھی. اس کی دودھیا رنگت پہ سرخ رنگ کی چھپ اپنے عروج پر تھی. امرین اور ناجیہ خود دلہنیں ہونے کے باوجود اسے چھیڑ رہی تھیں. ارے آپا رقیہ دا سکندر واتے بڑا سونا ہے. ایک اور خاتون نے مداخلت کی. اے ماسی، میرے دیور تے دیورانی تے جوڑے رج کے سونا ہے. دعا کرون میری دیورانی دی جھولی بھر جاوے. ان عورتوں کی باتیں سنتی بھرجائی نے مسکرا کر رباب کو قریب کھینچا اور اس کا سر تھپکا. رباب ان کی پنجابی کے اکثر فقرے بخوبی سمجھنے لگی تھی. اس وقت بھی چہرہ سوٹ کے ہم رنگ ہو گیا تھا. بھرجائی، یہ لے مٹھائی آ گئی ہے. سکندر مٹھائی کی ٹوکریاں اٹھائے اندر آیا. جیتے رہو، اللہ کرے ایسی ہی مٹھائی بہت جلد تم اپنے ابا بننے کی خوشی میں لے کر آؤ. انہوں نے اب اچانک سکندر پر وار کرتے ہوئے دونوں کو بوکھلا دیا تھا. وہ سرخ سوٹ میں ملبوس رباب کو دیکھ کر مبہوت سا ہو گیا تھا. بیٹا تمہاری ہی ہے، رات کو جی بھر کر دیکھ لینا. سکندر کو خالہ نے دھپ رسید کی. میری؟ وہ دل میں استہزائیہ ہنسا تھا. وہ میڈم کشور جہانیہ کی بیٹی ہے اور بس. اپنی سوچ سختی سے جھٹک کر وہ چلا گیا تھا. آج محلے والی اور کچھ جاننے والی عورتوں کو ڈھولک کا صدا تھا، بلاوا تھا، اور کافی زیادہ عورتیں جمع ہو گئی تھیں. صحن بھرا پڑا تھا. مائر ٹپے گائے جا رہی تھیں. بیٹیوں کی رخصتی کے دکھی غمگین راگ الاپ رہی تھیں، اور واپسی پہ ان عورتوں کو مٹھائی اور بتاشے دے کر رخصت کیا جا رہا تھا، جو ان کی بیٹیوں کو سکھی اور آباد رہنے کی دعائیں دے کر جا رہی تھیں. آپ نے چائے منگوائی تھی؟ وہ گرمی کی وجہ سے چھت پر لیٹا تھا، لیکن سر درد نے سکون نہ لینے دیا تو کاشی کے ہاتھ چائے کا پیغام بھجوا دیا تھا. نیچے عورتوں اور ان کے بچوں نے اڑلی مچا رکھی تھی. ایک شور ہنگامہ برپا تھا. عورتوں کے ٹھٹے بھی جاری تھے، لیکن وہ ان کو خاموش نہیں کروا سکتا تھا کیونکہ وہ اس کی بہنوں کی خوشیوں میں تھیں. وہ کیوں ڈانٹتا؟ رباب پیغام ملتے ہی چائے لے آئی تھی. آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ سر درد کر رہا ہے. وہ اپنی کنپٹیوں کو مسلتے ہوئے اٹھ بیٹھا. سر دبا دوں؟ درد کی شدت نے اس کو انکار نہیں کرنے دیا تھا. چائے کا کپ ختم کر کے وہ دوبارہ لیٹا تو رباب اس کے سرہانے بیٹھ گئی. پہلے تو کافی جھجک کر اس کی پیشانی کو دباتی رہی، لیکن جب سکندر کو سکون نہ ملا تو وہ اس کی گود میں سر رکھ کر بیٹھ گیا تو وہ جیسے مر ہی گئی تھی. پلیز زور سے دباؤ. وہ اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ کر زور سے دباتے ہوئے بولا. اس کے ہاتھ جیسے بے جان سے ہو چکے تھے، لیکن پھر بھی وہ کہہ رہا تھا تو اسے دبانا ہی تھا. نیچے اتنا شور ہنگامہ ہونے کے باوجود ان کے ارد گرد کا ماحول نہ جانے کیوں کیف آور ہو گیا تھا. عورتوں کی بھونڈی آوازیں بھی سریلی لگنے لگی تھیں. اس کی کنپٹیوں کو سکون ملا تو اس نے چہرہ اس کی گود میں ہی چھپا لیا تھا. اس کے اعصاب پر نیند طاری ہو چکی تھی، شاید اس لیے کہ مخروطی ریشمی انگلیاں اس کے بالوں میں سرک رہی تھیں. پھر نہ جانے کتنے فسونخیز پل یوں ہی آگے سرکتے گئے. ان دونوں کے درمیان کی سحر انگیز خاموشی ذرا بھی نہ ٹوٹی. رباب کا ایک ہاتھ سکندر کے ہاتھ میں تھا اور دوسرا اس کے بالوں میں چل رہا تھا.
دونوں چند لمحات کے لیے حقیقت سے دور نکل آئے تھے۔ جب تک وہ گہری نیند نہیں سویا وہ اسی طرح بیٹھی رہی، اس کے بال سہلاتی رہی اور وہ اپنے ہاتھ کی انگلیوں میں اس کی نازک انگلیاں الجھائے لیٹا رہا تھا۔ بہت دیر بعد رات گئے سکندر نے کروٹ بدلی تو سر گود سے اٹھا کر تکیے پر رکھ لیا تھا۔ تب تک وہ بیٹھے بیٹھے اکڑ گئی تھی۔ ایک ہی انداز میں بیٹھنے سے جسم میں درد ہو رہا تھا، لیکن یہ سکون ہی کافی تھا کہ اس کا محبوب سکھ کی نیند سویا ہے اور وہ اس کے لیے سکون کا باعث بنی ہے۔ شادیوں کا ہنگامہ بخیر خوبی انجام پا گیا تھا۔ اماں جہاں بہت خوش تھیں وہاں بہت اداس بھی تھیں۔ دونوں بیٹیوں کی رخصتی سے گھر خالی خالی سا ہو گیا تھا اور یہ خالی پن رباب کو بھی اچھا خاصا محسوس ہو رہا تھا۔ سکندر بھی شہر واپس جا چکا تھا۔ کاشی اور فانی اسکول چلے جاتے تھے۔ ماں کسی کام سے گھر سے باہر نکلتی تو رباب اور بھرجائی اکیلی رہ جاتی تھی۔ ایسے میں بھرجائی اسے سکندر کی باتیں بتاتی اور اکثر کسی نہ کسی حوالے سے چھیڑتی رہتی تھی۔ کبھی کبھار کوکی کا فون آ جاتا تو اپر کلاس کے حالات بھی معلوم ہو جاتے تھے۔ ذاکر حمید امریکہ گئے ہوئے تھے اور سنی کا تو اتا پتہ ہی نہیں تھا، کیونکہ میڈم جہانیہ پہ فائرنگ کی کیس کی ابھی تک انویسٹیگیشن ہو رہی تھی اور وہ لوگ اپنے آپ کو چھپاتے پھر رہے تھے۔ ان کی کوٹھی پہ تالا پڑا ہوا تھا۔ دوسری طرف سکندر ہمیشہ کی طرح اپنی جاب کی ذمہ داریاں احسن طریقے سے نبھا رہا تھا۔ میڈم جہانیہ کافی حد تک کام سے آزاد پھر رہی تھیں۔ حال ہی میں اس کی ذمہ داری پہ وہ ایک ہفتہ دبئی گزار کر آئی تھیں، لیکن آتے ہی ان کو گہرا دھچکا لگا۔ کسی نے ان کے ریسٹورنٹ میں آگ لگا دی تھی اور ڈیوٹی آورز حامد انصاری کے تھے۔ انہوں نے حامد انصاری کو دھر لیا تھا۔ پولیس تشویش کے دوران اس نے اقبال جرم کر لیا تھا۔ یہ کام اس نے ذاکر حمید اور سنی سے روپے کھانے کے بعد کیا تھا اور تب ایئرپورٹ سے فرار ہوتے دونوں باپ بیٹے گرفتار ہو گئے تھے۔ وہ خبر جو میڈم جہانیہ نے ہر طرح سے چھپانے کی کوشش کی تھی اگلے دن اخبارات کی زینت بنی ہوئی تھی۔ میڈم کشور جہانیہ کا بھائی اور بھتیجا رباب ریسٹورنٹ کو جلانے اور فائرنگ کے الزام میں گرفتار۔ ایک بار پھر میڈم جہانیہ کے لیے سوالات کا سمندر امڈ آیا تھا۔ لوگوں میں چہمگوئیاں ہو رہی تھیں۔ ہر کسی نے اس مسئلے کو اپنے رنگ میں بیان کیا تھا۔ کوئی ان کی پراپرٹی کو وجہ بیان کر رہا تھا تو کوئی ان کی بیٹی کو، کوئی ذاکر حمید کو غلط کہہ رہا تھا تو کوئی کشور جہانیہ کو۔ ہر طرف دودھاری زبانوں کا استعمال ہو رہا تھا۔ کسی کے پاس ایک زبان ایک سچ نہیں تھا، ہر ایک کے پاس نمبر 2 چل رہا تھا۔ لیکن ان 2 زبانوں والے لوگوں میں سکندر رحمان ایسے آدمی کو دیکھ کر وہ اکثر سوچ میں مبتلا ہو جاتی تھیں کہ جو وہ کہتا ہے اسی پہ قائم رہتا ہے۔ کام میں ایمانداری، گھریلو معاملات میں ذمہ داری اور اپنے جذبات میں اختیاری عمل اسے بہت ممتاز بنا چکے تھے۔ میڈم جہانیہ اس وقت اگر کسی آدمی کی ایمانداری پر یقین رکھتی تھی تو وہ صرف سکندر رحمان تھا۔ آج اگر انہیں اپنا سب کچھ اس کے بھروسے پہ اس کے حوالے کرنا پڑتا تو وہ کر دیتی، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ وہ حامد انصاری کی طرح حرام خور نہیں ہے اور اپنے رشتوں کے ساتھ اس حد تک سچا مخلص اور چاہنے والا ہے کہ اپنی چھوٹی سی بھتیجی کے لیے اپنی زندگی کا اتنا بڑا اور اہم فیصلہ بھی منٹوں میں کر سکتا ہے۔ اور جب سے سکندر کو کی اپنوں کے لیے اس قدر محبت اور والہانہ پن دیکھتی تو انہیں اپنا ماجایا یاد آ جاتا، جو ان کے لیے کسی سانپ یا بچھو سے کم ثابت نہیں ہوا تھا، جو اپنی بہن اور بھانجی کو نگل لینا چاہتا تھا، دولت کی ہوس میں اندھا ہو کر جیل کے سلاخوں میں قید ہو چکا تھا۔ میڈم آپ نے بلایا؟ وہ گلاس ڈور کھول کر اندر داخل ہوا تھا۔ وہ یکدم گہری سوچوں سے چونکی تھیں۔ بیٹھو۔ وہ کرسی گھسیٹ کر بیٹھا تھا۔ گاؤں کب جا رہے ہو؟ اس دفعہ وہ چونکا تھا۔ اس سوال پہ پوشیدہ مفہوم دل پہ تیر چھوڑ گیا تھا۔ دل کی شریانیں یکدم سکڑ کر دوبارہ پھیلی تھیں۔ خیریت؟ ہاں بالکل خیریت ہے۔ میں اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ تمہیں بتا دوں کہ تم اب رباب کی ذمہ داری سے آزاد ہو چکے ہو۔ اب گاؤں سے واپسی پہ اسے بھی ساتھ لے آنا۔ جو زیادہ خطرہ تھا وہ ٹل چکا ہے۔ اب اگر ان لوگوں نے کوئی حرکت کرنے کی کوشش کی تو اپنی سزا میں ہی اضافہ کریں گے۔ انہوں نے وہی بات کہی جس کے خیال سے اس کی دل کی شریانیں سکڑ گئی تھیں۔ اوکے، لے آؤں گا۔ وہ کرسی دھکیل کر کھڑا ہو گیا تھا۔ تم چپ سے ہو کوئی پریشانی ہے تو کہو، وہ بھی حل ہو جائے گی۔ اس کا جی چاہا میڈم سے کہہ دے کہ وہ اپنی وہ چیز میرے پاس ہی رہنے دیں جس کو آپ واپس لانے کا کہہ رہی ہیں۔ سوچ میں پڑ گئے ہو؟ نہیں، ایسی کوئی پریشانی نہیں۔ وہ سر جھٹک کر باہر نکل گیا اور میڈم ریلیکس ہو گئی تھیں۔
चाचू आए, चाचू आए। गाड़ी का हॉर्न सुनते ही तीनों बहन भाई कोने खुदरों से निकलकर गुनगुनाने के से अंदाज में चहकते दरवाजे की सिमत लपके थे। और वो जो अभी अभी नहा कर गुस्ल खाने से निकली थी, तौलिए से अपने बाल खुश करना भूल गई थी। इसकी आंखें भी चौखट पे जाकर बिछ गई थीं और वो इस चौखट से अंदर आ गया था। कैसी हो मेरी जान? काशी इरफानी को प्यार करने के बाद इसने झुककर गुड्डी को बाहों में उठा लिया था। गुड्डी की सेहत पहले से अच्छी हो चुकी थी। अस्सलाम वालेकुम। करीब आने पर सहन में खड़ी रबाब को सलाम करके वो बरामदे में आ गया, जहां अम्मा जाए नमाज पर बैठी तस्बीह का वर्द कर रही थी। रबाब ठिठकी थी, न हाल न अहवाल, इतनी बेगानगी, जबकि बच्चों से, अम्मा से और भरजाई से अपने साबका मोहब्बत और अपनायत भरे अंदाज में ही वो मिल रहा था। अब तो जल्दी जल्दी चक्कर लगाने लगे हो, इतनी बेकरारी क्यों मेरी जान? भरजाई ने दोनों की तरफ देखते हुए मानी तेजी से कहा था। एक काम से आया था। वो गुड्डी को नीचे उतार कर अम्मा जी की तख्त से खड़ा हो गया था। जानती हूँ तुम्हारे कामों को। भरजाई भी मजाक के मूड में थी। वो बेहद संजीदगी से, रूखेपन से बोला तो भरजाई भी चौंक गई थी। क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं, वो बेमुरवती से कहकर अंदर कमरे में चला गया। गर्मी ज्यादा हो रही थी, इसलिए नहाना चाहता था। नहा कर निकला तो वो इसके लिए ठंडा मशरूब तैयार किए खड़ी थी। अंदर आ सकता हूँ? बाहर दरवाजे पर दस्तक हुई थी और साथ ही आरिफ की आवाज़ सुनाई दी थी। आओ यार, आज ये इनायत कैसे? सिकंदर इससे गले मिलते हुए बोला था, क्योंकि आरिफ और सिकंदर की एक दूसरे के घरों तक आमदोरफ्त सिर्फ बैठक तक ही होती थी। घर की खवातीन की वजह से एहतियात बरतते थे, जिसको इज्जत और एहतराम का नाम भी दिया जा सकता है। मैं आज अपनी भाभी देखने और इनसे मिलने आया हूँ। पिछली दफ़ा गांव आया तो तुम घर पर नहीं थे, इसलिए दरवाजे से ही लौट गया था। मुझे अभी नजफ से इत्तला मिली कि तुम आ चुके हो। आरिफ ने तफसीलन जवाब दिया। तुम्हारा अपना घर है, आने जाने के लिए इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। सिकंदर इसे लेकर सहन के वस्त में आ गया था और अम्मा भरजाई सहन में ही बैठी थी। अस्सलाम वालेकुम खाला। सलाम भरजाई। वो बारी बारी दोनों के सामने झुका, दोनों के कंधे पर शफ़क़त से हाथ रखा। सिकंदर ने दूसरी चारपाई करीब खींच कर इसे बैठने का कहा और ख़ुद भी इसके साथ ही बैठ गया था। सलाम चाचू। काशी ने आरिफ को सलाम किया था और आरिफ इसकी ऐसी तमीज़दारी पे हंस दिया था। वो भी इनकी शरारतों से अच्छी तरह वाकिफ़ था। थोड़ी देर इन लोगों के दरमियान बातें होती रही थीं। सिकंदर का ख्याल था कि वो खुद ही कमरे से बाहर निकल आएगी, मगर जब वो ना आई तो वो मजबूरन अंदर उसे आना पड़ा था। आप थोड़ी देर के लिए बाहर आ सकती हैं? इसने तकिया चेहरे पर रखकर लेटी रबाब को बमुश्किल मतवज्जा किया था, वरना तो इसका नाम लेना भी या फिर बात करना भी अजाब लग रहा था। वो हनूज लेटी रही थी। मैं आपसे मुखातिब हूँ, क्या आप थोड़ी देर के लिए बाहर आने की जहमत कर सकती हैं? वो तकिया इसके चेहरे से हटाकर बोला था। रबाब ने इसे कुछ खफा कुछ इस्तेफामिया नज़रों से देखा। मेरा बहुत करीबी दोस्त आया है, आपसे मिलना चाहता है। इसने रुख फेरते हुए जवाब दिया। न जाने क्यों इसका रवैया रबाब को बहुत सर्द लग रहा था। हालांकि वो तो इसकी तरफ से बेकरारियों और चाहत की मुंतज़िर थी। इसे एहसास होता था कि वो भी इसके लिए कुछ ख़ास फीलिंग्स महसूस करने लगा है। अब वो हर कदम इसी की तरफ बढ़ाएगा, लेकिन यहाँ तो सब कुछ उलट ही नज़र आ रहा था। आ रही हूँ, वो उसे खड़े देखकर बिलाखिर उठ बैठी थी। कपड़ों की शिकनें हाथों से दुरुस्त करती इसके साथ बाहर निकल आई थी। आरिफ इसे देखते ही खड़ा हो गया था। अस्सलाम वालेकुम भाभी। आरिफ को पता तो था कि वो मैडम किश्वर जहानिया की इकलौती औलाद और वारिस है, लेकिन वो इतनी खूबसूरत भी होगी ये नहीं सोचा था। और अब जब देख लिया तो सिकंदर की किस्मत को सराहा था। जाते जाते वो रबाब को सलामी में 2000 रुपए भी दे गया था और वो देखती रह गई थी। सिकंदर रहमान से मंसूब हर रिश्ते ने इसे इज्जत, एहतराम, मोहब्बत और अपनाइयत और खुलूस ही दिया था। बेलौस चाहते दी थी, लेकिन खुद सिकंदर रहमान ने भी नियाजी और फासलों के सिवा कुछ नहीं दिया था। आज न जाने क्यों इसे रोना आ रहा था और वो शाम को ख्वाह ही सिकंदर से उलझ पड़ी थी। मेरा ख्याल है इस घर के अफराद के अलावा किसी और का फ़र्द का ख्याल करना, एहसास करना आपको हरगिज़ नहीं आता। शायद आपके घर वालों के अलावा बाकी सब इंसान नहीं, जानवर हैं, जिनके दुख, दर्द, तन्हाई और ख्वाहिशों का ख्याल आपके दिल में दूर दूर तक नहीं है। वो कमीज़ उतार कर सोने का आदी था, अभी भी कमीज़ उतार कर लटका रहा था जब इसकी बात पे ठिठक गया था। दुख, दर्द, तन्हाई
اور خواہشوں کا احساس کرنے والوں کو دنیا جینے نہیں دیتی، اپنی تیز ٹاپوں تلے رون جاتی ہے، انسان اکیلا رہ جاتا ہے۔ اکیلے تو آپ اب بھی ہیں؟ نہیں، میرے بچے، بھتیجے بھتیجی، میری بھرجائی، میری ماں ہے نا میرے پاس، میں کیوں اکیلا ہوا بھلا؟ لہجے میں اطمینان تھا، لیکن نظریں کچھ اور ہی کہہ رہی تھیں جن میں ہلکا سا اضطراب تھا۔ گویا آپ کی زندگی مکمل ہے، وہ طنزیہ بولی تھی۔ بالکل، بیوی بچوں کی کوئی آرزو نہیں ہے؟ پہلے کون سی آرزویں پوری ہوئی ہیں جو اس آرزو پہ جیا جائے؟ وہ پنکھے کی سپیڈ تیز کرتے ہوئے فرش پر بچھی بستر پہ آ گیا تھا۔ فرشتہ بننا چاہ رہے ہیں؟ وہ آج چوٹ پہ چوٹ کر رہی تھی۔ ہرگز نہیں، میں ایک اچھا انسان بن جاؤں یہی کافی ہے، فرشتے کی بنسبت انسان بننا زیادہ مشکل امر ہے۔ شاید آپ کو معلوم نہیں کہ انسانوں کے سینے میں دل بھی ہوتا ہے، وہ دل پہ زور دے کر بولی تھی، اور ان دلوں پہ بوجھ بھی بہت ہوتے ہیں۔ وہ کہہ کر کروٹ بدل کر سونے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ لگتا ہے سب بوجھ آپ پر ہی ہیں۔ وہ بری طرح چڑی بیٹھی تھی۔ میم، خادم کو سونے دیجیے، وہ جس انداز سے بولا رباب کا جی چاہا ایک دم اٹھ کر اسے نوچ گھسوٹ ڈالے۔ آخر وہ اتنا لا تعلق کیوں تھا اس سے؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ سکندر نے اگلے روز اسے شہر جانے کے لیے کہا تو وہ یکدم منجبت سی ہو گئی۔ آپ کی موم آج شام آپ کا انتظار اپنے گھر پہ کر رہی ہیں، تب تک آپ پیکنگ کیجیے، میں اماں اور بھرجائی کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کچھ دنوں کے لیے شہر جا رہی ہیں، آپ کی موم آ گئی ہیں۔ وہ کہہ کر باہر نکل گیا تھا، لیکن رباب بہت دیر تک اپنی جگہ سے ہل نہیں سکی تھی۔ اسے اپنی واپسی کا سن کر یوں شوق لگا تھا جیسے اپنے وطن سے جلا وطنی کا حکم مل گیا ہو، یا پھر سزائے موت کا۔ اپنی واپسی کا سفر تو وہ یکسر بھول ہی بیٹھی تھی۔ اس نے یہ خیال ہی دل سے نکال دیا تھا کہ وہ کبھی واپس بھی جائے گی اس شخص کے گھر سے یا پھر گاؤں سے دور۔ اور اب جب وقت اور حالات کا بلاوا سر پہ آ کھڑا ہوا تھا تو دل کی پرسکون ندی میں جدائی کا پتھر بڑی دور تک بھنور چھوڑ گیا تھا۔ منتشر لہریں جذبات کے کناروں تک پھیل گئی تھیں اور کنارے بھری مٹی کی طرح گرنے لگے تھے۔ اس نے بے چین ہو کر کوکی کے سیل کا نمبر ڈائل کیا تھا۔ ہائے رباب، مبارک ہو بھائی، آج تم قید سے آزاد ہو رہی ہو۔ قید؟ وہ اس کا لفظ دہرا کے رہ گئی، لہجہ کھویا ہوا سا اور کچھ مضطرب سا تھا۔ ارے بھائی، گاؤں کے ایک گھر کی چار دیواری سے اتنے دنوں بعد اتنے دن رہنا قید ہی تو ہے۔ نہیں کوکی، یہ قید نہیں، یہ میری جنت ہے، اور مجھے جنت سے نکلنے کا حکم سنایا جا رہا ہے۔ پلیز، میں اسی جنت میں رہنا چاہتی ہوں، وہ ریحان سی ہو کر بولی تھی۔ کیا مطلب ہے؟ کوکی الجھی۔ کوکی، میں یہاں ہی رہنا چاہتی ہوں۔ سکندر رحمان سے دور رہنا میرے لیے ناممکن ہے۔ واٹ؟ دوسری طرف 2000 واٹ کا شاک لگا تھا۔ رباب، تم؟ ہاں، میں تسخیر ہو چکی ہوں اور میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، اس کی خاطر میں کہیں بھی رہ لوں گی۔ رباب دیوانی ہوئی جا رہی تھی۔ دوسری طرف بھی یہی حال ہے، کوکی نے ذرا سنبھل کر ذرا معقول سے سوال کیا تھا۔ میں نہیں جانتی، وہ آہستگی سے بولی۔ تو پھر کون جانتا ہے؟ جواباً وہ خاموش ہی رہی۔ رباب، کیا سکندر رحمان بھی تمہیں اسی طرح چاہتا ہے؟ شاید نہیں، بالآخر اس نے اعتراف کر ہی لیا تھا۔ تو پھر کیوں پاگل ہو رہی ہو؟ کیونکہ مجھے پتا ہے اگر آج میں یہاں سے چلی گئی تو پھر کبھی لوٹ کر نہ آ سکوں گی۔ کیا اس نے تمہیں روکا ہے؟ نہیں کوکی، کبھی نہیں، سب کچھ میری طرف ہے، اس طرف کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ تمہارے رکنے کا کیا فائدہ اگر گھر والا ہی روکنا نہ چاہے، کوکی نے جھنجلا کر کہا تھا، لیکن رباب اس کی بات کی گہرائی سمجھ گئی تھی۔ اس نے دل پر جبر کر لیا تھا۔ اسے پورا 1 ہفتہ ہو چکا تھا شہر واپس آئے ہوئے، لیکن ابھی تک اس کے کانوں میں کاشی فانی اور گڈی کے جلدی گھر آنے کی تاکیدیں گونج رہی تھیں۔ اماں اور بھرجائی کی دعائیں اور اس شخص کی بیگانگی اور سرد مہری یاد آ رہی تھی۔ میڈم کشور جہانیاں 2 روز سے اسلام آباد گئی ہوئی تھیں اور آفس میں وہی ان کا کام سنبھال رہا تھا۔ آفس سے آتا تو اینیکسی میں گم ہو جاتا تھا۔ رباب اسے دیکھتی رہ جاتی تھی، اندر سے وہ بھی بہت ڈسٹرب دکھائی دیتا تھا۔ میڈم جہانیاں اسلام آباد سے واپس آئیں تو زبردستی سے گاؤں بھیج دیا کہ وہ 2-4 روز
تھکن اتار لے لیکن گاؤں آیا تو پہلی بار گھر سونا سونا لگ رہا تھا۔ تب احساس ہوا کہ وہ جوا جیت کر بھی ہار گیا ہے۔ بظاہر اس نے سارے کام خوش اسلوبی سے کر لیے تھے، گڈی کا علاج، بہنوں کی شادیاں، بھرجائی اور بھتیجوں کی ذمہ داری، ماں کی تابعداری اور نوکری بھی پوری ایمانداری سے نبھائی تھی، لیکن اپنے دل کے نوخیز جذبے کو نہیں نبھا سکا تھا، اسی لیے اپنے آپ سے بھی بیزار ہو چکا تھا۔ بھرجائی اور اماں نے اس کے متعلق پوچھا تو ٹال گیا تھا۔ گھر مزید کاٹ کھانے کو دوڑا تو شہر کی ٹھانی، جہاں میڈم جہانیاں انگلینڈ جانے کی خبر سنا کر چلتی بنی تھی، اور وہ فیصلے کے دوراہے پر کھڑا تپ گیا تھا، اور یہی تپش اس کے دماغ کو چڑھی ہوئی تھی، ہر ایک کو کاٹ کھانے کے لیے دوڑ رہا تھا۔ ایسے میں آج رباب کو اپنی فرینڈ کوکی کے ساتھ سر راہ خوشباش دیکھ کر اور ڈراپ کرنے کی آفر سن کر جل بھن گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد گاڑی کو ٹھوکر مار دی تھی۔ رباب اس کی اس قدر لا تعلقی سے اندر ہی اندر گھائل ہو چکی تھی۔ اس نے ایک بار بھی اس شخص کو اپنے لیے بے قرار ہوتے نہیں دیکھا تھا۔ اس نے ایک بار بھی اسے جذبات کی آندھی میں بہکتے اور لڑکھڑاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ وہ اس کی نظروں میں اپنے لیے والہانہ پن دیکھنا چاہتی تھی، اسے اپنے لیے بےتاب دیکھنا چاہتی تھی، لیکن وہاں وہی ازلی سرد مہری تھی، وہ جو ایک دو بار مہکتے فرسوں لمحات کے زیر اثر اسے اپنے ہاتھوں کا یا پھر ہونٹوں کا حدت آمیز لمس بخش بیٹھا تھا، وہ بھی اب خواب لگنے لگا تھا، وگرنہ ایسی بے خود کیفیت کی اس سے توقع رکھنا عبث تھا۔ اور رباب جہانیاں، جسے اپنے رباب جہانیاں ہونے پر فخر تھا، اپنے شوہر کی ایسی بے حسی پہ آج کل جی بھر کے جلنے کڑنے میں مصروف تھی، اور وہ ابھی اس جلنے کڑنے سے باہر بھی نہ آئی تھی جب میڈم کشفا جہانیاں نے 2 ہفتے بعد انگلینڈ سے واپس آتے ہی اپنے پرسنل وکیل سے طلاق کے کاغذات بھی تیار کروا لیے تھے اور سکندر رحمان کو بھی بلا لیا تھا۔ جی میڈم، آپ نے بلایا تھا؟ وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تو میڈم اور وکیل سامنے بیٹھے تھے۔ آؤ سکندر بیٹھو، انہوں نے اشارہ کیا تھا۔ کوئی ضروری کام تھا؟ وہ عجلت سے بولا۔ جلدی میں کیوں ہو؟ میڈم نے اسے سرتاپا دیکھا۔ عصر کی نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے، یہ وقت کافی قلیل ہوتا ہے۔ وہ آستین فولڈ کر رہا تھا۔ بس 5 منٹ کا کام ہے، تمہیں سائن ہی تو کرنے ہیں۔ سائن؟ ارے بھائی، طلاق نامے پہ، میڈم جھنجھلائیں۔ طلاق نامہ؟ ڈرائنگ روم میں داخل ہوتی رباب پہ بم پھٹا تھا اور سکندر کے قدموں تلے بھی زمین سے رک گئی تھی۔ ہاں، تمام کاغذات فل ہو چکے ہیں، صرف تمہارے دستخط کی کمی ہے۔ سکندر نے ایک نظر رباب کو دیکھا تھا، وہ لٹھے کی مانند سفید پڑ چکی تھی، آنکھیں پتھرائی ہوئی تھیں۔ وہ بمشکل قدم اٹھاتا صوفے پہ آ بیٹھا تھا اور ٹیبل پہ پھیلے کاغذات اٹھا کر سامنے کر لیے تھے۔ مجھے طلاق نہیں چاہیے، آپ سائن نہیں کریں گے۔ وہ اس کے ہاتھ میں دیا جانے والا قلم دیکھ کر یکدم چیخ اٹھی تھی۔ رباب! میڈم جہانیہ نے متحیر ہو کر اسے دیکھا تھا۔ ہاں، میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، مجھے سکندر رحمان سے طلاق نہیں چاہیے، میں اس کی بیوی ہوں اور اس کی بیوی ہی رہنا چاہتی ہوں۔ یہ کیا پاگل پن ہے؟ وہ اٹھ کر اس کے سامنے آ گئی تھیں۔ یہ پاگل پن نہیں ہے موم، یہ رشتہ ہے، اور رشتے کھیل نہیں ہوتے، جب چاہے جوڑ لو، جب چاہے توڑ دو۔ جس شخص نے مجھے عارضی طور پر تحفظ فراہم کیا، وہ عمر بھر بھی تو تحفظ دے سکتا ہے، اور میں اگر 6 ماہ گاؤں میں اپنی زندگی کی سلامتی کے لیے گزار سکتی ہوں تو 6 صدیاں بھی اپنے دل کی سلامتی کے لیے بھی گزار لوں گی۔ وہ اچانک جنگ کے اس محاذ پر خود ہی ڈٹ گئی تھی، اور سکندر کے ساتھ ساتھ وکیل صاحب بھی ماں بیٹی کے روبرو اور دو بدو دیکھ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ اپنا اسٹینڈرڈ، اپنا اسٹیٹس دیکھو، وقتی جذبات میں مت پڑو۔ مام، میں اگر وقتی جذبات کو ترجیح دینے والی لڑکی ہوتی تو بہت پہلے سنی کی باہوں میں جھولتی اس کا نوالا بن چکی ہوتی، اور آج میری پاکیزگی اور پاک دامنی پہ آپ کو بھی فخر نہ ہوتا، اور شاید آپ کو اندازہ نہیں کہ سکندر رحمان ہی میرے اسٹینڈرڈ کا آدمی ہے۔ میرا معیار جتنا بلند ہے وہ میرے معیار سے بھی اتنا ہی بلند ہے۔ اس نے یوں بات کی جیسے سکندر رحمان موجود ہی نہ ہو اور وہ دھڑلے سے اس کا ذکر کیے جا رہی ہو۔ اور اگر میں تمہاری اس بیوقوفی پہ تمہارا ساتھ نہ دوں تو پھر آپ میری موت میں تو میرا ساتھ دیں گی نا؟ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ سچ ہے موم، میں سکندر رحمان کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ جس طرح آپ نے ساری زندگی بیوگی کے بعد بھی مسز جہانیاں بن کر گزاری ہے، صرف ایک ہی نام کو سینے سے لگائے رکھا ہے، میں بھی مسز سکندر رحمان بن کر جینا چاہتی ہوں۔
میری زندگی میں آنے والا پہلا اور آخری مرد صرف سکندر رحمان ہی ہے. مجھے بھی کسی اور نام اور سہارے کی ضرورت نہیں ہے. اگر پھر بھی آپ طلاق دلوانا چاہتی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اس کے بعد میری شادی کہیں مر کر بھی نہیں ہوگی. وہ اٹل لہجے میں کہہ کر پلٹی تھی. رابی، تم ایسا کیوں کر رہی ہو؟ میڈم جہانیہ کی سخت برفیلی آواز نے اس کے قدم روک لیے تھے، کیونکہ سکندر رحمان سنی یا پھر ہماری سوسائٹی کے دیگر مردوں جیسا بد کردار نہیں ہے. بس اس لیے اس نے مزید استفسار پہ اس نے پلٹ کر اپنی ماں کو، پھر سکندر رحمان کو اور پھر وکیل صاحب کو دیکھا تھا. اس لیے کہ میں سکندر رحمان سے محبت کرتی ہوں، اور محبت سے بڑا جواز میرے پاس اور کوئی نہیں ہے. وہ ان 3 افراد کے سامنے ڈنکے کی چوٹ پہ اپنی محبت کا اظہار کرتی وہاں سے چلی گئی تھی. میڈم کشور جہانیہ سکندر رحمان کو دیکھنے لگی تھیں. تمہاری چھوٹی میم کہاں ہیں؟ وہ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد سیدھا وہیں آیا تھا جہاں سے گیا تھا. ملازمہ نے اوپر بیڈ روم کی سمت اشارہ کرتے ہوئے سکندر کو دیکھا تو وہ چہرے سے ہی بہت خوش لگ رہا تھا. آج اس کے چہرے کی تمک ہی بہت نرالی تھی. وہ سرشادی سے مضبوط قدم اٹھاتا سیڑھیاں طے کرتا اوپر آ گیا تھا. پہلے بھی ایک دفعہ وہ اس کے بیڈ روم تک آ چکا تھا، لیکن تب وہ بیزار تھا اور رباب بے ہوش تھی، لیکن آج وہ سرشار تھا اور مدہوش بھی. دستک دے کر اجازت کا انتظار کیے بغیر اندر آ گیا تھا. وہ بیڈ پہ لیٹی دونوں ہاتھوں سے تکیہ دبوچے اپنے چہرے میں رکھے ہوئے تھی. وہ اس کے پہلو میں بیٹھتے ہوئے دونوں ہاتھ بیڈ پہ اس کے دائیں بائیں جما کے بے حد قریب جھکایا تھا. اگر اجازت ہو تو منہ دکھائی کی رسم ہو جائے. لہجہ دنیا بھر کی دلچسپی لیے ہوئے تھا. لوگ گھونگھٹ اٹھاتے ہیں، یہاں تو تکیہ اٹھانا پڑے گا. اس نے اپنا وزن کوہنی پہ ڈالتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے تکیہ کھینچ لیا تھا اور وہ یکدم پھٹ پڑی تھی. اب بھی کیا ضرورت ہے گھونگھٹ اٹھانے کی یا تکیہ اٹھانے کی؟ اف، اتنا غصہ؟ وہ چھیڑنے والے انداز میں بولا تھا. پلیز چلے جائیں یہاں سے، مجھے اکیلا چھوڑ دیں. وہ خود پہ جھکے سکندر کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر اسے دور ہٹانے کی کوشش کرنے لگی. اتنا عرصہ تمہیں اکیلا چھوڑا ہے، اب مزید حوصلہ نہیں. اب جاؤں گا تو تمہیں ساتھ لے کر. آخر تم نے خود میرے ساتھ رہنے کا اعلان کیا ہے. وہ اس کے چہرے پہ جھکا اپنے ہونٹوں کی مہر ثبت کر چکا تھا، جس پہ رباب اور زیادہ بھڑک اٹھی تھی اور پوری قوت سے اسے پیچھے دھکیل کر تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی. مجھے آپ کے ساتھ رہنا تھا نہ، تو میں نے اعلان کر دیا. آپ کو میرے ساتھ نہیں رہنا، آپ نے کچھ نہیں کیا. اب آپ اپنی لمٹ میں ہی رہیں تو بہتر ہے. آپ کو میری کتنی چاہت ہے سب جانتی ہوں. وہ غصے سے تپی ہوئی تھی. مجھے تمہاری کتنی چاہت ہے یہ تم میرے رب سے پوچھو، جس سے ہر لمحہ صرف تمہیں مانگا ہے. وہ بیٹھ سے اٹھ کر اس کے مقابل آ کھڑا ہوا تھا، لیکن رباب کی آنکھوں میں ابھی بھی بدگمانی اور بے یقینی تیر رہی تھی. آپ کو میری چاہت ہوتی تو آپ اتنی جلدی اور اتنی آسانی سے مجھے گاؤں سے شہر لے کر نہ آتے، بلکہ مجھے روکنے کی کوشش کرتے، یا پھر کبھی بھولے سے ہی اپنی چاہت کا اظہار کرتے. میرے لیے بےتاب ہوتے، میرے لیے بے چین پھرتے، میرے لیے اداس ہوتے. لیکن آپ کو میری چاہت ہی نہیں تھی. آپ نے... وہ یکدم ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رو پڑی تھی اور سکندر گہری سانس کھینچتے ہوئے رخ موڑ گیا تھا. رباب، اپنے مقام پہ تم ٹھیک بھی ہو، لیکن میں اپنے مقام پہ بھی ٹھیک ہوں. بے شک میڈم نے ایک ایگریمنٹ کے تحت ہمارا نکاح کیا تھا، لیکن محبتیں کسی ایگریمنٹ کو نہیں مانتی اور دل بھی کسی اسٹامپ پیپر کو نہیں مانتا. میں نے بھی تمہیں کچھ عرصے کے لیے ہی اپنایا تھا، مگر اپنے اندر پلنے والے جذبے کو بھی نہیں روک سکا تھا. میں یقیناً اپنے دل کی بے خودی کے ہاتھوں اپنی محبت کا اعلان بھی کر دیتا، لیکن تمہاری موم کا کہنا تھا کہ انہوں نے میرے ہاتھ میں ایک آئینہ تھمایا ہے، اور جب وہ یہ آئینہ واپس لیں تو اس پہ کوئی داغ، کوئی غبار، کوئی دھول مٹی یا دراڑ نہیں ہونی چاہیے. یعنی ان کا مطلب تھا انہیں اپنی بیٹی بالکل ویسی ہی چاہیے جیسی وہ مجھے سونپ رہی ہیں. میں ذرا سا ہیر پھیر بھی نہیں کر سکتا تھا. یہاں تک کہ انہوں نے صاف لفظوں میں مجھ سے کہا تھا کہ تمہارے قریب نہ جاؤں اور نہ ہی تمہیں چھونے کی کوشش کروں، کیونکہ انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کے بہت اونچے اونچے خواب دیکھ رکھے تھے. اور ایسے عالم میں، ایسے امتحان میں تم بتاؤ میں کیا کر سکتا تھا؟ کیا میڈم کے حکم کی سرتابی کرتے ہوئے تمہیں اپنا سکتا تھا، یا پھر اپنی محبتوں کا والہانہ اظہار کر سکتا تھا؟ نہیں رباب، میں ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ میں اپنی اوقات جانتا تھا. وہ کھڑے کھڑے مجھے سڑک پر لا سکتی تھیں اور میں وہی پہلے سے
فقیرانہ حالت میں آ جاتا جس سے میرے بھتیجے، میری ماں، بہنیں اور بھرجائی سب بھوکے رہ جاتے، اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے کسی اعتماد کے تحت تمہیں میرے حوالے کیا تھا۔ اس طرح یہ ان کا اعتماد بھی ٹوٹ جاتا اور میں ان کا اعتماد بھی نہیں توڑنا چاہتا تھا۔ دراصل وہ اندر سے بہت نرم خاتون ہیں اور خود بھی محبت کرنا جانتی ہیں، بس ظاہری طور پر بااصول اور سخت نظر آتی ہیں، لیکن وہ جو کچھ بھی ہیں تم سے بہت محبت کرتی ہیں۔ تمہارے لیے اپنے بھائی بھتیجے کو جیل کی سلاخوں میں بھیج دیا۔ تمہارے معاملے میں وہ اپنے سگے رشتوں سے بھی کوئی کمپرومائز نہیں کرتی، کیونکہ وہ بہت اچھی اور چاہنے والی ماں ہیں اور ایک باکردار بیوی ہیں۔ میں تمہارے بابا کی قسمت پہ رشک کرتا ہوں جن کی بیوی نے اپنی جوانی ان کے نام پہ گزار دی، اور میں بھی یہی امید کرتا ہوں کہ میری بیوی بھی میرے نام پہ۔ پلیز سکندر، رباب نے دہل کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تھا اور وہ بے ساختہ مسکرا دیا۔ تم تو مجھ سے ناراض تھیں۔ اس کی بات پہ وہ چونکی۔ وہ تو میں اب بھی ہوں، لیکن کیوں؟ جو بات آپ کو میری موم سے کہنا چاہیے تھی وہ مجھے خود کہنا پڑی کہ مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے۔ رباب خفا ہو رہی تھی۔ یار، ماؤں کو صرف اپنی بیٹیوں کے دل کا خیال ہوتا ہے، داماد کسی کھاتے میں نہیں آتے۔ وہ اس کی باہوں میں گھیرتے ہوئے شرارت سے بولا۔ لیکن وہ آپ کو بہت پسند کرتی ہیں، رباب بطور ملازم۔ سکندر نے اس کی پسند کی تصحیح کی۔ تو پھر میں بھی تو ملازمہ ہوئی نا۔ کس کی؟ ان کے ملازم کی، اس نے خوش دلی سے اعتراف کیا تھا۔ تو پھر ملازمہ کو چاہیے کہ وہ ملازم کے ساتھ انیکسی میں رہے، یہاں ڈیرا ڈالے کیوں رکھا ہے؟ آج سکندر کی ہر حرکت سے گستاخی جھلک رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے، اس کے ہونٹوں سے، اس کے ہاتھوں سے پل پل گستاخیاں سرزد ہو رہی تھیں، اور رباب چند لمحوں میں ہی اس کی بے خودی اور بے باکی سے بوکھلا گئی تھی۔ سکندر پلیز، پاگل ہو گئے ہیں؟ وہ اس کی آنکھوں سے جھلکتا خمار دیکھ کر خائف ہو گئی تھی۔ چلو پھر اپنے گھر چلتے ہیں۔ کہاں؟ بھئی انیکسی میں۔ اب وہی تمہارا گھر ہے، کیونکہ میں انیکسی کا کرایہ ادا کرتا ہوں۔ لیکن مجھے تو گاؤں جانا ہے، میں سب کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ گڈی، کاشی اور فانی 3 دفعہ فون کر چکے ہیں، چاچی کب آنا ہے؟ یعنی اب مجھے چھوڑ کر تم سے رابطہ کرنے لگے ہیں؟ ہاں دیکھ لو، بے ایمانوں کی پارٹیاں بدلنے لگی ہیں۔ اس کی خفگی پہ وہ ہنس پڑی تھی، اور اس کو ہنستے دیکھ کر وہ بھی کسی شرارت کے ارادے سے اس کی سمت جھکا، مگر وہ یکدم ہی ہاتھ سے نکل کر دروازے کی سمت بھاگی تھی۔ سکندر اسے یقیناً دوبارہ جکڑ لیتا اگر دروازے پہ دستک نہ ہوتی۔ کون؟ سکندر نے دروازہ کھولا۔ سامنے میڈم جہانیاں کھڑی تھیں۔ رباب جھجک کر اپنے بال اور چہرے کے تاثرات درست کرنے لگی، لیکن چہرے کی سرخیاں اتنی جلدی چھپنے والی نہیں تھیں۔ آئیے میڈم۔ وہ پیچھے ہٹ گیا تھا۔ کیا اب بھی میں تمہیں میڈم نظر آتی ہوں؟ انہوں نے سختی سے گھورا۔ نہیں، وہ میں تو سکندر نے جواب نہ بن پڑا کہ کیا کہیں۔ رباب کی طرح موم یا پھر ماں نہیں کہہ سکتے؟ کہہ سکتا ہوں، ضرور کہہ سکتا ہوں۔ کیوں رباب، میری موم کیسی لگتی ہیں تمہیں؟ سکندر نے میڈم جہانیہ کے کندھے پہ بازو رکھ کر پوچھا تھا۔ بس ٹھیک ہی ہیں، وہ منہ بنا کر بولی، اور اس کے انداز پہ وہ دونوں بھی ہنس پڑے تھے۔ تم دونوں گاؤں کب جا رہے ہو؟ کل صبح، رباب تیزی سے بولی۔ اچھا، مجھے بتا کر جانا، میں سکندر کا گاؤں دیکھنا چاہتی ہوں۔ ہرے! وہ ایک دم چلا اٹھی تھی۔ موم، اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنی بیوی کو رخصت کروا کے انیکسی میں لے جا سکتا ہوں؟ کیوں نہیں، جہاں جی چاہے لے جاؤ۔ وہ کندھے اچکا کر پلٹ گئی تھیں، اور سکندر نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنی سمت کھینچ لیا تھا۔ چلیے میم، آپ کو باہوں میں اٹھا کر لے چلوں؟ نہیں، میں خود جا رہی ہوں نا، وہ گھبرا گئی۔ آپ کی نازک سی جان کو زحمت ہوگی، آپ تو حد سے زیادہ بے باک ہیں، ہم ایویں ہی آپ کو زاہد کہتے تھے۔ زاہد؟ وہ حیران ہوا۔ ہاں، وہ کوکی نے آپ کا نام زاہد رکھا ہوا تھا۔ کیوں؟ بعد میں بتاؤں گی۔ وہ مسکراہٹ روکنے لگی، جبکہ وہ زاہد کا مطلب سمجھ کر آتے ہی جارحانہ تیوروں پہ لپکا تھا، وہ بھاگی تھی۔
میڈم کشور جہانیہ کو رباب کے انداز سے ہی سمجھ آ چکا تھا کہ وہ کس حد تک سنجیدہ ہے اور وہ کیا کر سکتی ہے، کیونکہ چند روز پہلے کوکی بھی انہیں بتا چکی تھی کہ رباب اپنی زندگی کے فیصلے پہ سنجیدہ ہو چکی ہے۔ اس لیے جب وہ ان کے سامنے اپنے فیصلے پہ کھڑی ہوئی تو وہ بہت کچھ سوچنے پہ مجبور ہو گئی تھیں، اور اپنی فطرت اور عادت کے مطابق انہوں نے فیصلہ کرنے میں چند منٹ ہی لیے تھے، اور ہمیشہ فیصلہ بہت جلد اور دو ٹوک کرتی تھیں۔ انہیں اپنی بیٹی کی خواہش عزیز تھی۔ اگر انہیں بیٹی کی خواہش مقدم نہ ہوتی تو وہ اپنے بھائی سے دشمنی مول نہ لیتی اور بھتیجے کو داماد بنا لیتی، لیکن عام امیر کبیر ماں باپ جیسی سوچ انہوں نے کبھی نہیں پالی تھی کہ اپنی بیٹی کے ذریعے بزنس میں مزید ترقی کریں، بلکہ وہ ہمیشہ اپنی بیٹی کو اچھی بیٹی کے روپ میں دیکھنا چاہتی تھیں، اور اچھی بیٹی حاصل کرنے کے لیے اچھی ماں ثابت ہونا زیادہ ضروری تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ آج وہ بیٹی کی خوشیوں میں خوش تھیں۔ رباب گاؤں آتے ہی گھر بھر میں چہکتی پھر رہی تھی، گڈی چاچو کی گود میں چڑھی بیٹھی تھی، برجائے ان دونوں کو چھیڑ رہی تھی۔ ماں جی اور کشور جہانیہ ان کی نوک جھونک سن کر مسکرا رہی تھیں۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اللہ نے ان کی محبتوں کا اور خلوص کا صلہ آج ہی دیا ہو۔ ہر طرف رونق تھی، اور رباب کا زاہد اسے بھرپور نظروں سے دیکھتے ہوئے کنفیوز کیے جا رہا تھا، جس کی بدولت اس کی رنگت تمنائی ہوئی تھی، اور وہ دل ہی دل میں اپنے رب کی شکر گزار ہو رہی تھی اور باقاعدہ نفل بھی ادا کیے تھے۔ End of the episode. End of the novel. شکریہ۔